پیچھے ہونے کا دکھڑا علیموں سے جنہیں تم نے نمائندہ بنا کر اسمبلی یا پارلیمنٹ میں بھیجا. ان کا کام فوٹو کھچوانا نہیں تھا شادی میں. ان کا کام تھا کہ وہ علاقے میں ہر علاقے میں اسکول بنوائے, کالجز بنوائے, یونیورسٹیز بنوائے. لیکن ہماری قوم کو کیا ہے, بس ایک فوٹو کھچا لو, یووا نیتا بنا. یہ جو نوجوان ہیں, نوجوان پڑھنے لکھنے سے انہیں کوئی مطلب نہیں, پڑھنے لکھنے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. بس نیتا جی کے ساتھ میں ایک فوٹو آ جائے پھر فیس بک پہ ڈالیں گے یووا نیتا. ایسا ہے؟ ارے شرم کرو, حیا کرو, کہیں کے نیتا بیتا نہیں ہو تم. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تمہاری, کوئی سننے والا نہیں ہے تمہاری. یووا نیتا مت بنو, قلم پکڑو, قلم. ان نیتاؤں کو اپنے پیچھے چلانے والا بنو. اگر تمہارے ہاتھ میں قلم ہوگا. آج مجرا کر رہے ہیں 8 سال کے 10 سال کے بچے جن کے ٹوڑ نہیں سوکھے ٹوڑ. ایسا ہے؟ ارے جس عمر میں ہم لوگ مٹی کھاتے تھے اس عمر کے لڑکے آج کل 8-10 سال کی عمر کے لڑکے سوشل میڈیا پر عشق و محبت کی ریل بنا کے ڈال رہے ہیں, پیار محبت کی ریل بنا کر ڈال رہے ہیں. مجھے بتائیے یہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں اسلامی کلچر نہیں, مغربی کلچر ہے. جس عمر میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جینڈر میل اور فیمیل کیا ہے, لڑکے کیا ہے, لڑکا کیا ہے, اس عمر کے لڑکے آج کل محبت کی بات کرتے, عشق کی بات کرتے, ریل بناتے ہیں. میں نے کہا ان لڑکوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو, ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو, قلم دے دو, ورنہ مجرا کرنے والے رہ جائیں گے صرف. اور مجرا کرنے والے پیسہ کما سکتے, عزت نہیں کما سکتے. اور نوجوانوں سنو, تم مجرا کر کے 10 ملین نہیں 50 ملین فالوورز کر لو, تم چھپری تھے, چھپری رہو گے. سنو, IAS بن کے آؤ, IAS بن کے آؤ, IPS بن کے آؤ, ہم سارے مولوی مل کر تمہارا استقبال کریں گے, تمہارے گلے میں لگیں گے. دیکھو مجرا کرنے چلا. اور یہ جو اس خطے کے 2-4 لفنگے ہیں, پاک پڑا مراد آباد اور اس سائڈ کے, قسم خدا کی مراد آباد کی تہذیب کو برباد کر کے رکھ دیا. مفتی حماد صاحب قبلہ پورے ہندوستان میں جاتے ہیں, ان سے پوچھیے. یہ علماء کرام پورے ہندوستان میں سفر کرتے ہیں, ان سے پوچھیے. مراد آباد صدر اللہ فاضل کی وجہ سے مشہور ہے. مراد آباد میں سید کفایت علی کافی جاتے ہیں. مراد آباد جگر مراد آبادی کی وجہ سے فیمس ہے. لیکن ان لفنگوں نے مراد آباد کی تہذیب کو برباد کر دیا. کہیں کہیں تو کہنے لگے اچھا آپ اسی مراد آباد کے ہو جس مراد آباد کے لڑکے گالی دیتے ہیں. آج 2-2 سال کے بچے, 3-3 سال کے بچے گالیاں دے رہے ہیں. بڈھے کو بھی گالی دے رہے ہیں, باپ کو بھی گالی دے رہے ہیں, چچا کو بھی گالی دے رہے ہیں, ماں کو بھی گالی دے رہے ہیں. وجہ کیا؟ رات دن انہی واحیات لوگوں کو, انہی لفنگوں کو ہمارے بچے موبائل پر دیں. پہلے بچے روتے تھے تو خواتین بزرگوں کے قصے سناتی تھی, غوث اعظم کی کرامتیں سناتی تھی. آج کل کی مائیں بھی بڑی ایڈوانس ہو گئی ہیں. جیسے ہی بچے نے رونا شروع کیا فوراً موبائل نکال کے دے دیا, ریل لگا کے دیا. اب جو وہ دیکھیں گے, جیسا وہ دیکھیں گے ویسے وہ بن جائیں گے. اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل مت دو, بلکہ قلم دے دو, قلم. اور بچوں کو موبائل دکھا کر بڑا مت کرو, قرآن سنا کر بڑا کرو, قرآن پڑھا کر بڑا کرو. کیا تم نہیں جانتے, کیا تمہیں نہیں پتا کہ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا ماں کے پیٹ سے 17 پاروں کا حافظ بن کے عبدالقادر ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا صابر کلیری پیدا ہوتا ہے. ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا تاج شریعہ پیدا ہوتا ہے. ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا غریب نواز پیدا ہوتا ہے. تو میں جو آخری بات آپ کے گوش گزار کر دوں, بہت سارے لوگ ہیں, اب مفتی حماد صاحب قبلہ کا جلسہ ہو اور لوگوں کی کمی ہو, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے ہمارے ذمہ دار اور علماء تشریف رکھتے ہیں, سب کو سننا ہے, اور ہمارے نور بھائی کے کلام سننے ہیں, یہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں.
جتنے خوبصورت ہیں یہ اتنے خوبصورت کلام بھی پڑھتے ہیں. اور مفتی عثمان منظری صاحب کو تو آپ کئی سال سے سن رہے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ آخری چند باتیں سن لو. میں جو کہہ رہا تھا, یہ جو بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جو گالی دے کر بات کرتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جوان بھی بزرگوں کے سامنے اپنے منہ کو نہیں کھولتے تھے, بدتمیز نہیں بولتے. آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی گالیاں دیتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک ایسی وبا پھیلی ہے, ایک ایسی ہوا چلی ہے. اما مفتی صاحب قبلہ, یہ آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیاں بن کے برقعے پہن کے ویڈیو بناتے ہیں, اور حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ قبرستان میں بھی جا کر ویڈیو بنا رہے ہیں. کیا ہے یار یہ سب کر کے چند فالوورز کما سکتے ہو, لیکن آنے والی نسلیں جو وہ لنگڑی اور لولی ہو جائیں گی, وہ مجرا ہی کرنے والی رہ جائیں گی. مجرا کرنے سے آپ غور کریں, غیر مسلموں کی کتنی بڑی تعداد ہے, 100 کروڑ ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ ان کے سوشل میڈیا انفلوئنسر نکالو گے تو ان کی تعداد کے حساب سے 5% بھی نہیں, اور مسلمان 20 کروڑ ہیں. اگر سوشل میڈیا انفلوئنسر کی لسٹ نکالو گے مجرا کرنے والوں کی تو 90% مسلمان ہیں. دوسرے لوگ آج پڑھائی پہ دھیان دے رہے, پڑھائی پہ, اور ہمارے نوجوان مجرا کرنے پہ فوکس کر رہے ہیں, ناچ گانے پہ فوکس کر رہے ہیں, ریل بنانے پہ فوکس کر رہے ہیں. نہیں پیارے, ہم نے کہا ہم سب آپ کا استقبال کریں گے, ہم سب آپ کو عزت دیں گے, ہم سب آپ کے ہار ڈالیں گے. مجرا کرنے والا مت بنو, نیٹ کوالیفائی کرو, یو پی ایس سی کلیکٹ کرو, آئی ایس بنو, آئی پی ایس بنو, ڈاکٹر بنو. ہم تمہارے نام کا نعرہ لگائیں گے, تمہارے گلے میں ہار ڈالیں گے, اور بہترین عالم بنو, بہترین مفتی بنو. کامیابی اس میں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے یار 8 سال 6 سال 7 سال ہم MBBS کر کے یا MS کر کے یا ڈاکٹر کی پڑھائی کر کے کیا کریں گے, 2 مہینے ہاسپٹل میں جا کے پڑھیا بعد میں ڈاکٹر بن گئے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اتنی بے عزتی کسی ٹائٹل کی نہیں ہوئی جتنی بے عزتی ڈاکٹر کی ہو رہی. مراد آباد میں گئے 2-3 مہینے وہ پڑھیا باندھی, پڑھیا باندھ کے گاؤں میں آ کے ڈاکٹر بن گئے. یہ فرضی ڈاکٹر مت بنو. یہ جو تم سے پڑھیا بنوا رہے ہیں مراد آباد میں, یہ MBBS MD اور MS کیے ہوئے ہیں, کوئی BMS کیے ہوئے ہیں, کوئی کسی طرح کی ڈگری لیے ہوئے. پڑھیا باندھنے سے بھی کام نہیں چلے گا. ڈگری حاصل کرو, عالم بناؤ تو بہترین عالم بناؤ, مولوی بناؤ تو بہترین ادارے میں پڑھاؤ, بہترین طریقے سے علم دین حاصل کراؤ, اور اگر دنیاوی علوم حاصل کراؤ تو اس کے لیے بھی بہترین کالجز اور یونیورسٹیز کا انتخاب کرو. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, یہ درسگاہ حامیدی ایک قدیم درسگاہ ہے, ایک پرانی درسگاہ ہے. یہاں سے نہ جانے کتنے ہیرے نکلے. اور اگر کسی اور کی بات نہ کی جائے, اگر مفتی حماد رضا مراد آبادی صاحب کی بات کر دی جائے, ماشاءاللہ ان کو تراشنے میں سنوارنے میں ان کے والد محترم کی محبتیں بھی ہیں, محنتیں بھی شامل ہیں, اور اس درسگاہ کا بھی کمال ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے, دینی علوم اور دنیاوی علوم دونوں حاصل کراؤ, اپنے بچوں کو بیلنس بناؤ, تو انشاءاللہ جس طرح سے پہلے ہم دنیا پہ غالب تھے پھر سے انشاءاللہ ہم ہی غالب ہوں گے. ہمیں کردار مصطفیٰ کو اپنانے کی ضرورت ہے. لوگ اگر تمہیں بیکورڈ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں, پچھڑا ہونے کا طعنہ دیتے ہیں, تو آخری بات اپنے دل کی تختی پر لکھ لو, 100-200 سال نہیں, 1000 سال نہیں, بلکہ اور پیچھے چلے جاؤ, اتنے پیچھے چلے جاؤ